شیخ لاک ڈاؤن کے حوالے سے لاک ڈاؤن میں رمضان کی پلاننگ کیسے کی جائے؟ لاک ڈاؤن ہو یا کوئی دوسرا وقت ہو، سارے اوقات ہی مسلمان کے لیے خیر و برکت کے اوقات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہاں پر یاد آتی ہے، آپ نے کیا فرمایا ہے؟ عجب لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ان اصابتہ سراء فشکر کان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی خوشی نعمت ملتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ وان اصابتہ ضراء فصبر کان خیر اللہ، اگر اس کو کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے اس پر صبر سے کام لیتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے۔ تو اس لیے لاک ڈاؤن ہو، مسجدیں بند ہیں فرض کرو، یا اس طرح سے اور بھی کافی کہ حالات اس طرح کے مشکل ہیں، لیکن ایک مومن مسلمان اس کا تعلق اپنے اس رب کے ساتھ ہے کہ جس رب نے اس کے سارے معاملات کو چلانے کی اس کی ذمہ داری لی ہے، اس کی روزی کی ذمہ داری اس نے دی ہے۔ اس لیے ہمیں کسی لحاظ سے اس طرح کے حالات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، لیکن ان اوقات کو ہم نہ جانیں سمجھیں کہ اب یہ وقت جو ہے اب اس میں ہم تراویح نہیں پڑھ سکے، مسجدوں میں جا کر مسجدیں بند ہیں، اب کیا کیا جائے۔ حقیقت میں اگر مسجدیں بند ہیں تو آپ کے پاس اور اللہ کی طرف سے بہت دروازے کھلے ہیں۔ ہمیں بہت سی شکایتیں ہوتی تھی اس بات کی، بہت سے لوگوں کو اس بات کی شکایت ہوتی ہے کہ ٹائم نہیں ملتا، فراغت نہیں ملتی کہ ہم تاکہ یہ کام کر سکیں۔ اب اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، یہاں پر ہمیں یاد آ رہا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو ایک نعمتیں ہیں جس میں بہت سے لوگ دھوکے کا اور لاپرواہی کا شکار ہیں۔ اس میں ایک نعمت کیا ہے؟ الصحت والفراغ، دو نعمتیں، ایک صحت مندی ہے اور دوسری فراغت ہے۔ تو فراغت کوئی شک نہیں کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی کو مل جائے اور اس نعمت کا صحیح استعمال کر سکے۔ تو ہمیں جو شکایت تھی کہ ٹائم نہیں ملتا، ہم چاہتے ہیں قرآن کو پڑھنا، چاہتے ہیں یہ کام کرنا، چاہتے ہیں وہ کام کرنا، لیکن وقت نہیں ملتا، ڈیوٹی اس طرح کی ہے۔ اب ڈیوٹیوں سے آپ فارغ ہو، اللہ نے آپ کو فارغ کر دیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہارے جو عذر بہانے تھے وہ کہاں تک سچے تھے یا جھوٹے تھے۔ تو ہمیں اب اللہ کو دکھانا ہے کہ واقعی ہی ہمیں اگر فارغ وقت ملا ہے تو ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لاک ڈاؤن میں ہم بہت بڑے اعمال کر سکتے ہیں۔ تراویح کے حوالے سے ہی سب سے بڑی جو چیز ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جس سے ہم متاثر ہو سکتے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، گھروں کے اندر تراویح کی نماز کا قیام کریں، یعنی کہ گھر کا سربراہ اگر خود قرآن کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، تو خود یہ کام کرے تراویح پڑھانے کا۔ اگر اس کے اولاد میں سے، اس کے بیٹوں میں سے کوئی قرآن کو حافظ ہے یا قرآن کے کچھ اس کو صورتیں کچھ اس طرح کی چیزیں یاد ہیں تو وہ تراویح کی نماز پڑھائے، نہیں بھی یاد تب بھی قرآن سے دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے، جس طرح کہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ تراویح میں قرآن کریم کو اگر کسی کو یاد نہیں تو اس کو دیکھ کر پڑھ لے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ تو گھروں میں تراویح کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، مرد خواتین سبھی۔ تو اس میں ایک تاکہ گھروں کے اندر برکت بھی پیدا ہو اور رمضان کی صحیح روحانیت کا انشاءاللہ ہمیں اس کا اندازہ ہو۔ اور مزید یہ کہ اس لاک ڈاؤن میں اللہ نے ہم کو فارغ وقت دیا ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن کے حقوق جس طرح ہم نے بیان کیے تھے، تو اس میں صرف قرآن کا پڑھنا ہی نہیں، اس کی تلاوت کرنا ہی، بلکہ قرآن کریم پر غور و فکر کرنا، اس کے معنی کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا۔ تو ابھی ہمارے پاس فراغت ہے، ہم صرف خود ہی نہیں بلکہ پورے گھر والوں کے ساتھ مل کر ہمارا پروگرام ہو قرآن کریم کو سمجھ بوجھ حاصل کرنے کا۔ اگر تو خود کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ کر ترجمہ تفسیر، ایسی ترجمہ تفسیریں لیں کہ جو واقعی صحیح کتاب و سنت پر چلنے والے علماء کے لکھے ہیں، ان سے استفادہ کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ کے فضل سے قرآن کے دورے، قرآن کے کورس چل رہے ہیں، قرآن کی کلاسیں تفسیر کی چل رہی ہیں، ان کے اس طرح کے دروس کو سنا جائے، ان سے استفادہ کیا جائے، تو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور بلکہ اس موقع پر میرا مشورہ ہوگا کہ اگرچہ سابقہ سالوں میں ہماری مصروفیتوں کی وجہ سے قرآن کریم کی تلاوت کو ایسے ہی موقع نہ ملتا ہو، اللہ نے اب موقع دیا ہے تو ہم کم از کم اس رمضان میں پورے قرآن سے ایک بار اس کے معنی کو دیکھ کر، کم از کم اور زیادہ نہیں تو اس کے معنی ترجمہ کو دیکھ کر اس کو قرآن کریم کا مطالعہ ہمارا ہو، تاکہ ہم کو پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے۔ اسی طرح سے یعنی کہ تراویح کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نفل نوافل کا اہتمام، جس قدر بھی ہم نفل نوافل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بڑھ چڑھ کر سکیں، فرائض کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ یا فرائض کے حوالے سے بھی باجماعت نمازوں کا اہتمام ہو، نمازوں سے پہلے کی سنتیں، نمازوں کے بعد کی سنتیں خود بھی پڑھی جائیں، گھر میں بچوں بڑوں کو پڑھائی جائیں، ان چیزوں پر ان کو لگایا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل، یعنی صلاۃ الضحیٰ ہے یا تہجد یعنی کہ تراویح ہے
یا جو بھی اس طرح کی نفل نمازیں ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، اور پھر ان نمازوں کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں اور نیکی کے اعمال، اور ان میں سب سے بڑا نیکی کا عمل ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے دین کو سیکھنا، علم حاصل کرنا، جس کا اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم اس وقت میں دین کے احکامات سیکھیں، روزے کے احکام ہوں یا نماز کے ہوں یا توحید کے عقیدے کے مسائل ہوں، کہ جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشروں کے اندر کس قدر گمراہیاں ہیں، شرک و بدعات کا یہ دورہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ ہمیں دین کا علم نہیں ہے، قرآن و سنت سے دور ہیں۔ تو ضرورت ہے ہم اس اپنے فارغ اوقات کو صحیح اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ان کے بچوں کے ساتھ مل کر، گھر والوں کے ساتھ مل کر کو ہماری محفلیں ہوں نمازوں کے بعد اس طرح کے مختلف اوقات میں، کہ جس میں ہم اللہ کے دین کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس طرح سے دعوت کا کام ہے، یعنی اگرچہ سوشل میڈیا کے وسائل اس میں بہت بڑی برائیاں ہیں، لیکن اگر کوئی ان وسائل کو اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے استعمال کرنا چاہے تو بہت بڑی خیر و برکت بھی اسے حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہم رمضان کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جس میں لوگوں کے دل دین کی طرف مائل ہوتے ہیں، نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، ضرورت ہے ان اللہ کی طرف جھکے ہوئے دلوں کو مزید جو ہے ان کو اللہ کی طرف جھکانے کی، ان کے اندر للہیت پیدا کرنے کی، ان کو دعوت دیں، ان کو اصلاح کریں، ان کو نیکی کی باتیں بتائیں، برائی کی چیزیں جو ہو رہی ہیں ان کو تنبیہ کریں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ لاک ڈاؤن نہ سمجھے کہ یہ شر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس طرح ماتا ہے دوسری سورۃ نور کی آیت میں لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم، اس کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ تمہاری اس میں بہت بڑی خیر ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو خیر بنا لیں تو ہمیں ضرورت ہے اس کو واقعی خیر بنانے کی، کہ اس سے اپنے اوقات سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں بچوں کی تربیت کریں، اولاد کی تربیت کریں، جن کی تربیت کا ہم کو ٹائم نہیں ملتا تھا، اب اللہ نے کوئی بہانہ عذر نہیں چھوڑا کہ تم کو فارغ وقت دیا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، گھر والوں کی تربیت کرو، دین پر، ایمان پر، اپنے آپ کو بھی اس پر چلاؤ، ان کو بھی اس پر چلاؤ۔